آپ نے سنا ہوگا نا سویڈن کے اندر جیسے یہاں پر الگ الگ پارٹیاں ہیں، کوئی اپوزیشن پارٹی ہے، کوئی ستہ دھاری پارٹی ہے، کوئی ہے، ایسے وہاں سویڈن کے اندر بھی ہے پارٹی۔ تو ایک بہت فرقہ پرست قسم کی جو دائیں بازو گروپ کہلاتا ہے وہاں پر، بڑا سخت قسم کا کٹر، تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے اور پرمیشن لے کے اعلان کر کے دن مقرر کر کے اور ایک سفارت خانے کے آگے کھڑے ہو کر، مسلمان سفارت خانے کے آگے کھڑے ہو کر باقاعدہ اعلانیہ طور پر قرآن کریم کو جلایا۔ بھئی کسی کی اگر لڑائی ہے، سیاسی لڑائی ہے، کسی مسلم دیش سے اگر مخالفت ہے یا مسلمانوں سے مخالفت ہے، تو اللہ کی کتاب نے کیا کیا ہے؟ بھئی کسی انسان سے لڑائی ہے تو انسان سے لڑو نا آپ۔ اللہ کی کتاب اللہ قرآن کریم کو جلایا۔ حالانکہ میں نے پڑھا تھا کہ سویڈن حکومت کہتی ہے کہ ہم اس فعل کو اچھا نہیں سمجھتے، ہاں پرمیشن تو دی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں پرمیشن اظہار رائے کی آزادی ہے کہ بھئی ہر ایک کو اپنی رائے ظاہر کرنے کی آزادی ہے، اس لیے ہم نے پرمیشن تو دے دی تھی، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح پہ ہو۔ تو یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، قرآن کریم کو جلانا، اس طرح پر اعلان کر کے جلانا۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، لوگوں کی اللہ سے دشمنی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کا انجام ہے، لیکن ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ سویڈن حکومت اور جو بھی حکومت ہے، آئندہ کہیں ایسا واقعہ نہ ہو، اس کے لیے مکمل طور سے بندوبست کیا جائے کہ اللہ کی کتاب یا کوئی بھی مقدس کتاب ہے، جیسے ہمارا ہندوستان ہے، ہندوستان کے اندر بہت سارے مذہب والے لوگ رہتے ہیں اور ان کی مذہبی کتابیں الگ الگ ہیں۔ اگر سکھ دھرم کے ہیں، ہندو دھرم کے ہیں، عیسائی دھرم کے ہیں، بودھ دھرم کے ہیں، جین دھرم کے ہیں، پارسی دھرم کے ہیں، اور جتنے بھی ہیں، ہر ایک کی کتاب الگ الگ ہے، ہر ایک کا دھرم الگ الگ ہے، ہر ایک کا مذہب الگ الگ ہے۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی مذہبی کتاب پر کوئی بے حرمتی نہ ہو، کوئی توہین نہ ہو، اس کے لیے پورا بندوبست ہونا چاہیے، قانون بننا چاہیے، اور جو ایسا کرے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی یہ نہیں ہے کہ ہم مذہب سے کھلواڑ کریں۔ ہمیں اگر اپنے مذہب سے ہمیں عقیدت ہے تو ہمیں کسی دوسرے مذہب کی بے حرمتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ ہمارا مذہب بھی یہ نہیں کہتا، قرآن میں بھی نہیں لکھا۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں، بھارت ہو یا کوئی اور جگہ ہو، کہیں بھی، اور خاص طور سے سویڈن میں جہاں یہ ہوا ہے، ایسی کوئی پھر واقعہ نہ ہو، اس کے لیے پورا بندوبست کیا جائے۔ اور ہمیں جو دل آزاری ہوئی ہے، ہماری روحانی تکلیف ہوئی ہے، ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو اس کی بڑی سخت سے سخت قانونی طور سے کارروائی ہونی چاہیے اور اس کی سزا ملنی چاہیے۔